اپنے حملہ کرنے سے 3 گھنٹہ پہلے ان کی ساری جو الیکٹرانک ان کی جو جب ڈیوائسز ہیں سب کو انہوں نے ہیک کر دیا تھا. یہ لوگ داخل ہوئے, اسرائیل کو پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ سب ہیک ہو چکا تھا. 15-16 جگہوں پہ جا کے انہوں نے اٹیک کیا ایک وقت میں. ان کے جو ایریز چیک پوائنٹ ہے جہاں سے کہ اسرائیل کے اندر آنا جانا ہوتا ہے, اس طرف پہ قبضہ کر لیا. 165 جو اسرائیلی پکڑ کر کے وہ غزہ کے اندر لے آئے ہیں. مطلب جب سعودی عرب اگر مان لے گا اسرائیل کو اور تسلیم کر لے گا, اس کا مطلب ہے سارے مسلمان ملک مان لیں گے. سن 48 میں اسرائیل کیسے وجود میں آیا, اس وقت 70% فلسطینیوں کو کیسے اس نے کھدیڑ کے باہر کر دیا اور ریفیوجی بنا دیا. آج بھی وہ ریفیوجی ہیں. یہودیوں نے 78% فلسطین کا قبضہ کر لیا. تو 56 کہاں ان کو ملا ہوا تھا, 56 سے 78. اوسلو اکورڈ کے تحت جو ہے یہ ہوا کہ فلسطینیوں کی 5 سال کے اندر آزاد خود مختار حکومت بن جائے گی. 30 سال ہو گیا ہے, اس کے باوجود اسرائیل نے اس کو نافذ نہیں کیا. فلسطین کا مسئلہ کوئی آج سے تو نہیں شروع ہوا ہے. جب بھی اس کے بارے میں بات ہو تو اس کی تہ تک جانا چاہیے کہ مسئلہ ہوا کیسے. یہ سن 48 میں اسرائیل کیسے وجود میں آیا, اس وقت 70% فلسطینیوں کو کیسے اس نے کھدیڑ کے باہر کر دیا اور ریفیوجی بنا دیا. آج بھی وہ ریفیوجی ہیں. کوئی ایجپٹ میں رہتا ہے, کوئی جارڈن میں رہتا ہے, کوئی لبنان میں رہتا ہے, کوئی عراق میں رہتا ہے, کوئی سیریا میں رہتا ہے. یعنی یہ 70% فلسطینی جو ہے آج باہر رہتے ہیں ریفیوجی کیمپس میں. کوئی وہاں سے نکل کر گیا, اس نے مکان بنا لیا, الگ بات ہے, لیکن اپنے ملک میں نہیں جانتے ہیں کہ میرا ملک, میرا شہر وہ ہے, میرا گاؤں وہ ہے, لیکن وہاں پہ آج یہودی رہتا ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے, ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ کس طرح سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری جو اصل بات یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بہت کافی, اس سے پہلے بھی یاسر عرفات اور فتح وغیرہ کے درمیان بھی لڑائی ہوتی رہی, وہ سب ہے. اس کے بعد بالآخر فلسطینیوں نے تھک ہار کے کہا اچھا بھائی ہم صلح کر لیتے ہیں. صلح کیا ہے؟ فلسطین کا اقوام متحدہ نے 1947 میں تقسیم کیا. جیسے انڈیا پاکستان پارٹیشن اس ٹائپ کی چیز سمجھ لیے. وہاں پہ انہوں نے اقوام متحدہ نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس لیے تقسیم کر دیتے ہیں. تو اب یہ 100% جو فلسطین تھا اس میں سے 56% اسرائیل کو دیا اور 44 فلسطینیوں کو دیا, جو ظلم تھا. اس لیے کہ یہودی کم تھے, فلسطینی زیادہ تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پہ کیا گھپلا کیا اور یہ 56% دے دیا. اس کے بعد اسرائیلیوں کو یہ ہضم نہیں ہوا, وہ چاہتے تھے کہ اور بھی ملے, ان کو اور بھی ملے, تو انہوں نے جنگ شروع کر دی. یہ نہیں کہ خاموشی سے اس کو لے لیتے, انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور اس جنگ میں سن 48-49 میں جو جنگ ہوئی ہے, فلسطینی تو اس وقت بیچارے کسی حال میں نہیں تھے. جو ان کی جنگ یعنی مصر سے اور جارڈن وہاں کی فوجیں آئی تھیں, لڑی تھی, لیکن وہ چونکہ وہ زمانہ وہ تھا جب انگریز ہر چیز پہ قابض تھے اور یہ سارے جو ملک تھے انگریزوں کے تسلط میں تھے یہ, تو یہ کوئی ایسی ٹھیک سے جنگ منگ نہیں ہوئی. اور یہودیوں نے 78% فلسطین کا قبضہ کر لیا. تو 56 کہاں ان کو ملا ہوا تھا, 56 سے 78. بچا کیا 22% بچا. 22% وہ ہے جو ایک طرف غزہ ہے اور دوسری طرف ویسٹ بینک ہے. 2 پٹیاں جو ہیں وہ بچ گئی تھیں. جو غزہ تھی اس کا کنٹرول مصر نے لے لیا, 57 تک چلا. اور اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک تھا اس کا کنٹرول جارڈن نے لے لیا. اور ہمیشہ یہ تھا کہ جب فلسطین بنے گا تو اس کو ہم یہ دے دیں گے اس کو. سن 67 میں اسرائیل نے پھر جنگ کی دوبارہ, مطلب ایک تو 48-49 میں کی تھی, پھر سن 67 میں بھی کی. اس کا مقصد بھی اس وقت یہی تھا کہ فلسطینی اور عرب جو ہے ہم کو مانتے کیوں نہیں ہیں, تو ان کو مجبور کرنے کے لیے وہ جنگ کی تھی. اس جنگ میں انہوں نے یہ جو 22% جو بچا ہوا تھا غزہ اور ویسٹ بینک کا, وہ بھی قبضہ کر لیا. تو اب گویا کہ 100% فلسطین جو ہے دھیرے جو ہے اسرائیل نے پورا قبضہ 100% کر لیا اور فلسطینیوں کو باہر کر دیا. اس کے بعد چھوٹی موٹی جنگ منگ وہ سب ہوتی رہی فلسطینیوں کے ساتھ, اور خود ایجپٹ کے ساتھ سن 73 میں ہوئی, کیا کہ وہ سب چھوٹی موٹی ہوتی رہی, لیکن فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آخر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آخر میں بہرحال سن 92-93 میں امریکہ بیچ میں پڑا, کون بیچ میں پڑا, یہ ہوا کہ بھائی کچھ تو لے دے کے صلح کرو.
تو فلسطین کے جو اس وقت قائد تھے یاسر عرفات، ان کا بھی ٹھیک ہے، اگر ہمیں کچھ وہی 22% ہی ہم کو پورا کا پورا مل جاتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. مطلب کہاں ان کو 44 ملا ہوا تھا، 44 سے وہ اس کا آدھا جو 22% کہہ رہے ہیں، جب وہ مل جائے تو ہم کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں. اس کی بنیاد پہ اوسلو اکارڈ ہوا. اوسلو اکارڈ کے تحت جو ہے یہ ہوا کہ فلسطینیوں کی 5 سال کے اندر آزاد خود مختار حکومت بن جائے گی انہی علاقوں پہ جو 22% نے، غزہ ایک طرف اور دوسری طرف ویسٹ بینک. اور یہ تھا کہ اس کے بیچ میں ایک کوریڈور بھی رہے گا، مطلب انڈر گراؤنڈ ٹنل رہے گا جو کہ دونوں کو پہنچائے گا، اس لیے کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر، پہنچیں گے کیسے؟ تو وہ کوریڈور جو اسرائیل ہے اس کے بیچ میں سے گزرتا. اور یہ 5 سال میں ہونا تھا. 5 سال کو آج 30 سال ہو گیا ہے، 30 سال ہو گیا ہے. اس کے باوجود اسرائیل نے اس کو نافذ نہیں کیا. آج جو فلسطین اتھارٹی ہے وہ ایک چھوٹے سے ایریا کے اوپر ہے، بہت ہی چھوٹے سے، میرے خیال ہے 5-6% زیادہ نہیں ہوگا فلسطین کا، جو کہ رام اللہ اور اریحا اور جیسا کچھ جگہیں ہیں وہاں پہ ہے. اور اس کو کوئی خود مختاری نہیں دی ہوئی اسرائیل نے. وہ ایک طرح سے میونسپلٹی ہے کہ بھائی تم اپنا اسکول چلاؤ، اپنا اسپتال چلاؤ، اپنی سڑکیں ٹھیک کرو، اس کے آگے جو ہے ان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اور جس دن چاہتے ہیں اسرائیلی ٹینک جو ہے دندناتے ہوئے وہاں پہ فلسطینی اتھارٹی یعنی جو رام اللہ ان کا وہ ہے ہیڈ مقام ہے، یعنی دارالسلطنت کہہ دیجیے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب چاہے جس کو چاہے پکڑ کے لے آتے ہیں، جس کو جو بلڈنگ چاہے اڑا دیتے ہیں. تو کوئی آزادی ہوئی نہیں، 30 سال ہو گیا. تو اب فلسطینی کب تک انتظار کریں گے؟ اس بیچ میں انہوں نے غزہ میں، چونکہ 2006 میں الیکشن ہوا تھا، 2006 میں حماس کو فلسطینیوں نے ووٹ دیا، مطلب 60% ان کو ووٹ ملا، باقی دوسروں پہ تقسیم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے، امریکہ نے، سب نے مل کے اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا. تو کچھ دن تو حماس کی گورنمنٹ بنی، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس گورنمنٹ کو توڑ دیا. تو جو جن کو کہ مائنورٹی ووٹس تھے، 40% ووٹ والے آج حکومت کر رہے ہیں. مطلب جو رام اللہ میں جو بیٹھی ہوئی ہے سو کالڈ حکومت کر رہی ہے، حکومت بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو کہ ہارے ہوئے تھے، اس کے بعد سے کوئی الیکشن نہیں ہوا. اس وقت جو ہے 2006 میں، تو اس وقت جب انہوں نے یہ کر دیا تو حماس نے کم سے کم غزہ میں کہا کہ بھائی اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں تھا پورا غزہ جو ہے، پورا بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے. تو لوگ کیوں خاموش رہے جو دوسرے ممالک تھے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہوا ایسا. بات جب تک نہیں سمجھیں گے تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے. اب تو 2006 میں جب حماس کو جیتنے کے باوجود بھی ان کو حکومت نہیں کرنے دیا، یہ دنیا میں واحد ہوگا ایسا کہ صاحب کوئی پارٹی جیت جائے اور پھر بھی باہر کی پارٹیاں کہیں، باہر کے ملک کہیں نہیں تم حکومت نہیں کر سکتے ہو. تو اس وقت انہوں نے اس سے نکلنے سے انکار کر دیا. اور آج بھی 2006 سے لے کے آج تک جو ہے وہ ان کے وہاں پہ حماس کی حکومت ہے، اور اس علاقے کو اسرائیل نے بلاکیٹ کر رکھا ہے. مطلب وہاں پہ بجلی، وہاں پہ پانی، وہاں پہ یعنی ماچس کا ڈبیا بھی، مان کہ جو جتنا اسرائیل کہتا ہے ان کو ضرورت 100 کی ہے تو ان کو 15-20%، 30% ملتا ہے، بس اس سے آگے نہیں ملتا. بجلی جو ہے جس دن چاہے اسرائیل کا وہاں سے آتی بجلی کاٹ دیتا ہے. اور ان کے اندر کچھ جنریٹر وہاں پہ اندر لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے ڈیزل جو ہے اسرائیل جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے. تو یہ صورتحال ہے پورے بلاکیٹ ہے کہ کسی کا علاج کرانا وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے، کسی کو پڑھنے کے لیے باہر جانا نہیں جا سکتا ہے. مطلب پوری طرح سے وہاں کی انڈسٹری ٹوٹ گئی، وہاں کی نہیں بری حالت ہے. 70% لوگ جاب لیس ہیں وہاں پہ، یہ حالت ہے. تو اب یہ لوگ کب تک اس کو برداشت کریں گے؟ یہ سوال ہے نا بھئی آپ نے سارے راستے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں. اگر حکومت ہی قائم کر دیا ہوتا 22% پہ تو چلیے لوگ اپنے آپ بھائی چلو کوئی بات نہیں، اس علاقے میں تو ہم آزاد ہیں، جو چاہے ہم کریں. لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا اسرائیل نے آج تک. اس لیے کہ اسرائیل کا اصل یہ ہے کہ یہ سب ہمارا ہے، یہ لوگ جائیں یہاں سے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب یہودیوں کا ہے، اور مسلمان اور کرسچن کو بھی وہ ناپسند کا. بھی آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے کرسچنز پہ یہودی جو ہے اور بچے تک جو ہے تھوک رہے تھے اس کے اوپر، بیت المقدس میں اندر یہ ہوا. یہ تو دونوں کو چاہتے ہیں کہ یہاں سے باہر جائیں. لیکن کیوں باہر جائیں؟ یہ اصلی مالک جو ہے فلسطین کے تو یہی لوگ ہیں، عرب ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو، اصلی مالک ہے، یہ نہیں جائیں گے. تو یہ مسئلہ تھا. اور چونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو اسرائیل کے اوپر دباؤ پڑتا تھا.
اسرائیل کہتے ہیں ارے مت گھبراؤ, یہ سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا, 10-15 سال اور گزرنے دو, یہ سب ختم ہو جائے گا, یہ سب بھول جائیں گے, سب کر جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, فلسطینی نہیں بھولے, اب وہ ان کو اپنی جگہ چاہیے ان کو. اب اس کے بعد ایک طرف تو اسرائیل کا اتنا بڑا بلاکیڈ ہے, تب ان کا کھانا پینا, ڈیزل, یہ وہ ہر چیز ان کی جو ہے نا منع ہے. دوسری طرف اسرائیل کے عرب ممالک سے جو کہ جن کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ تعلقات ایک کے بعد ہو رہے ہیں. کچھ نے تو پہلے سن 73 میں بنا لیے تھے, جیسے جارڈن اور ایجپٹ ہے. اس کے بعد دوسرے ممالک جو ہے گلف ولف کے کون ہیں, یہ اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں. سوڈان نے بنا لیا, موراکو نے بنا لیا, تیونس نے بھی شاید بنا لیا. تو یہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی بنا لے گا. مطلب جب سعودی عرب اگر مان لے گا اسرائیل کو اور تسلیم کر لے گا, اس کا مطلب ہے سارے مسلمان ملک مان لیں گے. لیکن ان کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے جو ہے ایک طرح سے رہبر ہیں, یا سب سے امپورٹنٹ مسلم کنٹری جو سعودی عرب ہے, تو سبھی مان لیں گے. تو یہ سب پریشر جو تھا, اس کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو تھوڑی زیر کر دیں گے, ان کو معلوم ہے اچھی طرح سے. لیکن اس مسئلے کو اسی طرح سے جس طرح سے انور سادات نے سن 73 میں اسی دن یوم کپور, اسی ہی دن جس دن انہوں نے کیا ہے 7 تاریخ کو, اس نے بھی 7 تاریخ کو ہی صبح کو, اس لیے کہ وہ چھٹی کا دن تھا ان کا. تو بہرحال جب آپ کو جنگ لڑنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا. پھر حماس کے بارے میں اب اسرائیل نے مشہور کر رکھا تھا, رہے یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب بھگوڑے مانی کیا, اور یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ وہ. ایسا نہیں ہے, بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے ان کی جو اپنے حملہ کرنے سے 3 گھنٹہ پہلے ان کی ساری جو الیکٹرانک ان کی جو جب ڈیوائسز ہیں سب کو انہوں نے ہیک کر دیا تھا. 3 گھنٹے تک ہیک رہی. اب یہ لوگ داخل ہوئے, اسرائیل کو پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ سب ہیک ہو چکا تھا. یہ لوگ 15-16 جگہوں پہ جا کے انہوں نے اٹیک کیا ایک وقت میں. ان کے جو ایریز چیک پوائنٹ ہے جہاں سے کہ اسرائیل کے اندر آنا جانا ہوتا ہے, اس طرح پہ قبضہ کر لیا. اس وقت تک میرے خیال آج تک کی جو خبر ہے 165 جو اسرائیلی پکڑ کر کے وہ غزہ کے اندر لے آئے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 350 فلسطینی مارے گئے, جبکہ 600 اسرائیلی مارے گئے. تو یہ ان کے لیے تو قیامت ہے. 1 یا 2 مرتے تھے تو اس سے قیامت ہوتی تھی. آج تو اور فلسطینی سینکڑوں مارے جاتے تھے. جب بھی پرانی جنگیں ہوتی تھی تو یہودی جو ہے یعنی اسرائیلی 1-2 مارے یا 3 مارے جاتے تھے, اور اس کے بدلے میں یہ کئی سو مارے جاتے تھے. آج بس وہ اس کا الٹا ہو گیا. آج 600 اسرائیلی مارے گئے ہیں اور 300 کے قریب جو ہے یہودی فلسطینی مارے گئے ہیں. تو ایک دم سے یہ الٹا ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. وہ بھی بہت سمجھدار لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس جو انہوں نے کیا ہے اس سے جو ہے یعنی فلسطین آزاد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ اس کا ایک قدم ہے. عالمی سطح پر کیا ابھی نتیجے نکل کر آئیں گے؟ نتیجہ یہ نکل کر کے آئے گا کہ اب یہ جو اسرائیل کی لاجک ہوتی تھی, ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ارے سب ٹھیک ہو جائے گا. اب بھائی اسرائیل سے لوگ کہتے تھے امریکہ وغیرہ کہ بھائی اوسلو اکارڈ کو نافذ کرو, تو یہ کہتا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب لوگ کہیں گے نہیں, یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو تمہاری وجہ سے اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, یہ جنگ پھیل بھی سکتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے ممکن اس میں ایجپٹ بھی شامل ہو جائے, جارڈن بھی شامل ہو جائے, لیبنان بھی شامل ہو جائے. یعنی یہ سب تو ایسی چیز ہے کہ جس میں جو ہے تو اب وہ اسرائیل کے پاس یہ کہنے کو نہیں رہ گیا کہ اپنے آپ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. 70 سال ہو گئے, اب اس سے زیادہ ہو گئے فلسطین کے مسئلے کو اٹھے ہوئے. معاہدہ کیا گیا تھا, جو ایگریمنٹ ہوا تھا, کیا وہ پورا نہیں ہوا؟ مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا فلسطینیوں کو. دیکھیے حماس نے حالانکہ وہ اس کے موافق نہیں تھے, اس کے باوجود بھی کہہ دیا کہ اگر اسرائیل اس معاہدے کو پوری طرح نافذ کرتا ہے تو ہم مانتے ہیں. خود میں نے ظفر اسلام خان, میں نے خالد مشعل جو اس وقت حماس کے لیڈر تھے, سب سے اونچے لیڈر تھے, ان سے جا کر کے دمشق میں انٹرویو لیا تھا 2009 میں. اس میں بھی انہوں نے چھپا ہوا ہے, ابھی موجود ہوگا ملی گزٹ کے ویب سائٹ کے اوپر. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل اوسلو اکارڈ کو پوری طرح نافذ کر دے تو ہم ماننے کو تیار ہے اسرائیل کو. تو وہ چاہتے تھے وہ کہ مسئلہ ختم ہو کسی طرح سے, لیکن اسرائیلی ہے جو کہ نہیں چاہتا. وہ تو چاہتا ہے کہ جو 22% جو زمین ہے یہ بھی ہم ہڑپ لیں اور کسی طرح سے ان لوگوں کو باہر کر دیں. تو کس بنیاد پر ان کو آتنکی سنگٹھن بتایا جا رہا ہے؟ آتنکی دیکھیں, امریکہ کسی کو بھی آتنکی بول دیتا ہے. کوئی جو آدمی امریکہ کے خلاف وہ آتنکی ہو جاتا ہے, جو آدمی اسرائیل کے خلاف وہ آتنکی ہو جاتا ہے. کیوں آتنکی؟
وہ تو اپنی زمین کی لڑ رہا ہے, وہ آپ کی زمین نہیں. प्रधानमंत्री भी हिमायत कर रहे हैं इसराइल के साथ. یہ تو ان کی بے شرمی ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آج تک انڈیا کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم فلسطین کی تائید کرتے ہیں آج تک. ابھی آج کل اٹل بہاری واجپئی کا بھی ایک ویڈیو چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, ان کو اپنی زمین ملنی چاہیے. تو یہ ان کا یعنی پارٹی کا بھی اور خود انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ فلسطینیوں کا حق ہے. اسی بنیاد پہ تو یہاں ایمبیسی کھلی ہوئی ہے. فلسطین کی ایمبیسی کیوں یہاں دلی میں کھلی ہوئی ہے؟ اسی لیے تو کہ وہ ایک ملک ہے, اس کو ملک ہونا چاہیے اس کو, اور ملک اسی وقت ہوگا جب کہ اسلو اکورڈ کم سے کم اسلو اکورڈ مان لیا جائے گا, اس پر عمل ہو جائے گا. تو اب جو ہے اسرائیل کے دو بہت بڑے نقصان ہوئے, ان کی یہ لاجک جو ہے ان کی بیکار ہو گئی. اب کوئی نہیں سنے گا اس کو کہ بھائی ارے کچھ نہیں ہو جائے گا. ارے کہتے تمہاری وجہ سے بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے, پورا علاقہ جو ہے جل سکتا ہے تمہاری وجہ سے, ایسا نہیں تم حل کرو, یہ اسے کہا جائے گا. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ جو تھا کہ ہم جو ہے الیکٹرانک طریقے سے اور سائنٹیفک طریقے سے ہم بہت ہی آگے ہیں, ہمیں کوئی نہیں کر سکتا, بلکہ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہر 10 منٹ پہ ہم پورے غزہ کا فوٹو لیتے ہیں, ہر 10 منٹ میں, ایک ایک چپے کا ہر 10 منٹ میں. اور یہاں پہ 3 گھنٹے تک ان کو معلوم نہیں ہوا کہ فلسطینی وہ کہاں پہنچ گئے. اور آج بھی چل رہا ہے, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں آج بھی وہ جنگ چل رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ فلسطینی نے یہ کہا یا کوئی بھی سمجھتا ہو کہ اس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا, لیکن وہ جو صورتحال تھی کہ دوسرے ممالک خاص طور سے سعودی عرب اسرائیل کو ماننے والے تھے, ان سے تعلقات قائم کر رہے تھے, وہ چیز جو ہے نہیں ہوگی. اور دوسری یہ کہ جو مغربی ممالک خاص طریقے سے ہیں, اب ان کے پاس جو ہے یہ کہنے کو ہو جائے گا کہ بھائی تم تو ہم لوگوں کو سب کچھ جنگ میں ڈھکیل دو گے. جنگ نہیں کسی کو پسند ہے, جنگ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, کسی کا فائدہ بھی کچھ ہو جاتا ہوگا لیکن نقصان اس سے بہت. کی آج میٹنگ ہوئی, بیٹھک ہوئی, لیکن بے نتیجہ جو ہے. ہاں تو وہ تو فلسطین کی تائید میں ہوئی نا, جو بے نتیجہ کیوں رہی؟ اس لیے کہ اس میں سے بہت سے ممبران نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے اس کو کنڈم نہیں کریں گے, جو فلسطین نے کیا وہ درست کیا, یہ ان کی فتح ہے یہ. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ سارے کے سارے جو ہے فلسطین کے خلاف بولتے تھے, آج ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حماس جو ہے کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی جو چھوٹا موٹا کوئی ایسے ہے, بلکہ بہت ہی زبردست دماغ ہے ان کے پاس, جو کہ اسرائیل جیسے اتنے بڑے الیکٹرانک مطلب وہی ہے پیگاسس جہاں سے آیا ہوا ہے, بہت ہی آگے ہیں یہ لوگ اسی چیزوں میں. ان کے سارے سسٹمز کو بلاک کر سکتا ہے اور وہاں جا کر کے حملہ کر سکتا ہے, اور حملہ جو ہے بری بحری ہوائی ہر طرف سے جا کے حملہ کیا ہے, ہر طرف سے کیا ہے. تو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ ایسی طاقت ہے جس کو کہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو صورتحال بنے گی وہ مختلف ہوگی, اسرائیل کو سننا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں کو دینا پڑے گا. یہ جو انہوں نے بلاکیٹ بنا رکھا ہے اس کو بھی ہٹانا پڑے گا, چاہے آج وہ بیوقوفی کر رہے ہیں, وہاں مار رہے ہیں, وہ تو کھسیانی بلی والی بات ہے کہ وہ مار رہے ہیں, لیکن کل پرسوں نرسوں جب بھی جنگ ختم ہوگی تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد سے انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر پڑے گا, کچھ کرو, اور یہ کرنے پر مجبور ہوں گے جو وہ نہیں چاہتے تھے آج تک. اور اس کے علاوہ حماس کا جو تائید دنیا میں ہے, بہت سے ممالک اب اور بھی ان کی تائید, پہلے بھی بہت سے لوگ تائید کرتے تھے لیکن اب ان کی تائید اور بھی بڑھے گی, اس لیے کہ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ معمولی لوگ نہیں, بہت سمجھدار لوگ ہیں اور بہت ہی طاقتور لوگ ہیں, اور جو معاملات ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اسرائیل جو کہ بہت ہی بڑا ملک ہے, اس کے باوجود اسرائیل کو انہوں نے ناکو چلے چبوا دیے.